بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ کیسے آپ سبھی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے خوش رکھے۔ دوستوں میں آپ تمام آپ دیکھ رہے ہیں SR اسلامک آفیشیل چینل۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بہنوں کی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھو گے کہ یہ دونوں بہنیں پہلے عیسائی تھی، جو کہ ان میں ایک عبدالوری صاحب کی بھانجی بھی ہے۔ اس نے بھی اسلام کو قبول کیا تھا۔ پہلے عبدالوری صاحب نے کیا تھا، پھر ان کی بھانجی نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ بھی اس ویڈیو میں اپنا انٹرویو دیتی نظر آ رہی ہے، اور ساتھ میں ایک بہن اور ہے، وہ بھی عیسائی تھی۔ وہ بولتی ہے کہ میں سب سے پہلے میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دیکھی تھی، پھر میں نے عبدالوری صاحب کی ویڈیو بھی دیکھی، باقی کافی زیادہ ویڈیو اس کے بعد دیکھنے کے یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے کافی زیادہ اسلامک ویڈیو دیکھی، تو مجھے ویڈیو دیکھتے دیکھتے میں اسلام سے پربھاوت ہو گئی، اسلام سے متاثر ہو گئی، اور پھر لگ بھگ 1 سے 1.5 سال بعد میں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تو دوستو، آئیے سنتے ہیں ان بہنوں کی میزبانی کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیسے کیا، کیسے انہوں نے عیسائیت کو چھوڑا، اور کیا وجوہات رہی، کن کن پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو کو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امامہ، آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ چاند، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کے احسان ہے۔ الحمدللہ۔ آپ کا تو ماشاءاللہ پہلے بھی پروگرام ہوا، لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے بڑا پسند کیا الحمدللہ، اور اب تک ماشاءاللہ وہ چل رہا ہے۔ تو سب خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کے احسان ہے۔ الحمدللہ۔ عید کے موقع پہ یقیناً ہم جب عیسائی تھے، گھروں کا ماحول ایسا ہوتا تھا کہ بہنیں ہیں، شاپنگ پہ جا رہے ہیں، پیرنٹس ہیں، فرمائشیں کی جا رہی ہیں، مہندی لگائی جا رہی ہے، ڈریسنگ کی جا رہی ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے۔ تو ناؤ ان کے پاس ان کی فیملی کی طرف سے بھیجے ہوئے کپڑے، نہ وہ سوئیاں اور نہ وہ کھانے آتے ہیں۔ جو باقی مطلب جو بائی برتھ مسلم بیٹیاں ہیں، ان کی خوشیوں سے ہماری خوشیاں مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو جانور کی قربانی دی ہوتی ہے، اور ہم اس روز اپنے احساسات، اپنی خوشیوں، اپنے اپنوں کی قربانیوں کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً ان قربانیوں کے سبب اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں نوازیں گے۔ اور دنیا تو اصل میں ہے ہی امتحان کا، اور آپ لوگوں نے اس امتحان، اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جو ہے وہ کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ امامہ، ماشاءاللہ آپ کا تعلق جو ہے وہ شہر گجرانوالہ سے تھا، جی، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو بنیادی تعلیمات ہے وہیں سے ہوئی۔ جی بالکل۔ کہاں سے آپ پڑھی ہیں ماشاءاللہ؟ جو ریسنٹلی میری ڈگری ہے وہ گجرات یونیورسٹی سے، ایم فل کی۔ ایم فل کے۔ لیکن آپ کی پڑھائی کا آغاز
کون سے اسکول سے ہوا؟ میں نے ورکرز ویلفیئر اسکول سے اپنی ایجوکیشن لی میٹرک تک. اچھا. اس کے بعد پنجاب کالج سے میں نے FSc کی, اور پھر میں BS کے لیے گجرات یونیورسٹی گئی, BS سائیکالوجی میں کیا, اینڈ لیٹر آن میں نے MPhil کیا, وہ بھی سائیکالوجی میں. MPhil کے بعد اب آپ کا جو ہے وہ PhD کا پلان ہے؟ جی سوچا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں, اور میری وجہ سے آپ ڈیلے ہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اس میں نام تبدیل ہونا ہے, اور میں ابھی تک جو ہے وہ لنگر آن کرتے جا رہا ہوں. جی. اور یقیناً یہ ہمارے ناظرین کو بھی بتانے والی بات ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی ڈاکومنٹیشن میں ان کے نام کو تبدیل کرنا بہرحال یہ ایک کوہ گراں محسوس, یعنی جو کام ہے, جو کام کی نوعیت ہے, جتنی ڈیفیکلٹیز اس میں آتی ہیں, بہرحال یہ ایک بڑی طویل اور پرمشقت یہ ایفرٹ ہے جو کرنی پڑتی ہے. تو انشاءاللہ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں یہ جو آپ کی ڈاکومنٹیشن میں نام کی تبدیلی ہے اس کو میں کر سکوں. اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ پھر ابھی PhD کا پلان ہے. جی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اسلام کی طرف آنے کا جو ہے وہ کیا سبب بنا؟ اسلام کی طرف آنے کا سبب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک توفیق ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے وہ اللہ کا جس پہ کرم ہو. تو اس میں جو سب سے پہلی آپ نے ہی مجھے یہ بتایا تھا جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی, بات ہوئی تھی سب سے پہلے, کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, اور وہ ویڈیو بھی آپ کے ادارے کی ہی تھی, جس میں میں نے ہم جو ڈیبیٹس تھیں وہ سنی تھی. ہاں الحمدللہ. جی. تو وہ جو بٹوین دا اسلام اینڈ کرسچینٹی. ہاں ٹھیک ہے. پر اس سے پہلے میں نے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو دیکھی تھی, جس کی وجہ سے میرے جو ہے کافی زیادہ کویسچنس مائنڈ میں آنا اسٹارٹ ہوئے, اینڈ لیٹر آن میں نے اس پہ ریسرچ اسٹارٹ کی اور اس کو پڑھنا شروع کیا, اور تقریباً 1-1.5 سال کے عرصے میں نے پھر اسلام قبول کیا, اس کو ایکسیپٹ کیا. لیکن شروع میں تو آپ ایک اچھی عیسائی تھی نا, جی. تو کیسے یعنی آپ کا حوصلہ پڑا کہ بھئی اسلام کا بھی مطالعہ کر لیں؟ بس ویڈیو سامنے آئی اور ویڈیو کے بعد پھر دوسری ویڈیو, پھر تیسری ویڈیو؟ نہیں, یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ کام تھا اس کو ایکسیپٹ کرنا اسلام کو, کیونکہ آپ جب کرسچینٹی میں ہوتے ہو آپ کی آنکھوں پہ ایک پٹی بندھی ہوتی ہے جس کو اتارنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. یا ایک موروثی مذہب ظاہر اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے کہ ہم اسی میں پلے بڑھے ہیں, اور وہی ہمارے نزدیک سب سے بڑی حقیقت ہوتی ہے. بالکل ایسی. لیکن پھر یہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو جب چیزیں نظر آ گئیں, آپ نے سمجھ بھی لیا اسے, لیکن اس کو آپ ایکسیپٹ پھر بھی نہیں کر پاتے. اس کو ایکسیپٹ کرنے میں جو ہے وہ پھر ٹائم ملا, کہ جب حقیقت ہی یہی ہے کہ اللہ پاک نے اسلام کو مکمل دین بنایا ہے, اور اسلام ہی ہمارے لیے ایک مکمل دین ہے. مجھے یاد ہے جب آپ سے میری بات ہوتی تھی تو آپ کی باتوں میں جو اسلام کو لے کے جو ایک کانفیڈنس تھا, اور جو اس کی حقیقت کے پیش نظر آپ کو ایک کلیئرٹی تھی, الحمدللہ اندازہ ہوتا تھا کہ یعنی یہ ایک یقین کی کیفیت حاصل ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر میں اس میں میری ایک فرینڈ تھی کومل, اس نے مجھے قرآن پاک پڑھایا, اس نے میری اس میں بہت مدد کی. اور پھر الحمدللہ ملاقات ہوئی ہے, گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے. ماشاءاللہ اچھی فیملی ہے. ان کے ساتھ ہی میں آپ کے پاس آئی تھی پھر اسلام قبول کرنے کے لیے, اور یہ سب کچھ آپ کے زیر سایہ ہی ہوا الحمدللہ. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ سعادت میرے حصے میں آئی تھی کہ آپ رابطے میں بھی تھیں, آپ کو کلیئرٹی ہو چکی ہوئی تھی. پھر میرا خیال ہے کہ کچھ حکمت عملی کے تحت ہم نے اس کو ڈیلے بھی کیا تھا کہ آپ اپنی اسلام قبول کر لیں, لیکن ڈگری حاصل کرنے تک جو ہے وہ آپ اس کو شو نہ کیجیے گا کہ آپ نے اسلام, وغیرہ ظاہر ہے کہ گھر والوں کی طرف سے ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑنا تھا. بالکل. میرا ایکچولی MPhil کا ریسرچ ورک جو تھا وہ چل رہا تھا, تو وہ اس کی وجہ سے پھر ہم نے ڈیلے کیا تھا کہ میں اس کو کمپلیٹ کر لوں, اور کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں گھر کو چھوڑ کے ادھر آؤں آپ. الحمدللہ. کیسا ایکسپیرینس رہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد؟ ظاہر ہے مجھے تو پتہ ہے, لیکن ہم اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آئی ریممبر کہ وین یو کم فرام گجرانوالہ, یونیورسٹی میں شاید تھیں, گجرانوالہ میں تھیں, جب آپ آئیں تو یعنی کیا فیلنگ تھی کہ ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے اب آپ کو پتا تھا کہ آئی نیور گو ٹو بیک, اور کیسا رہا وہ جذبہ, وہ کیفیت, وہ احساس کیسا تھا؟ یہ بہت ہی مشکل سفر تھا گھر سے نکل کے آنا, پر اس میں سب نے, جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں ان سب نے بہت ساتھ دیا. انہوں نے ہم سے وہ سب بہت محبت سے پیش آئے. تو آپ کی مسز جو ہیں
हाँ, शुरू के दिनों में आप हमारे घर में रही, अल्हम्दुलिल्लाह। बुनियादी तालीमात जो है वो वहीं से आपका आगाज़ भी हुआ। जी, उनकी मोहब्बत और ये सब चीज़ों ने एक हिम्मत दी और एक अल्लाह पाक का साथ था हमारे साथ। ये जो सोच हम लेके चले थे कि अल्लाह, सबसे पहले तो यही सोच थी ना कि और कोई पता नहीं है या नहीं है, लेकिन अल्लाह मेरे साथ है। आप जब अल्लाह के लिए लोगों को छोड़ते हैं तो फिर अल्लाह आपको नहीं छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इसी तरह बहुत से खूबसूरत इंसानों को मेरी ज़िंदगी में ऐड करते गए और आज मैं अकेली नहीं, आज मेरे बहुत से माँ बाप हैं जो मुझे अपनी बेटी कहते हैं। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, ये हमारे यहाँ पे आई, इनकी डॉक्यूमेंटेशन हुई, मेरी बहनों की तरह मेरे घर में रहीं। मेरी मिसेस ने इनकी अल्हम्दुलिल्लाह तालीम और तरबियत में अपना भरपूर किरदार अदा किया। उमामा जब शादी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये भी सादत मुझे दी कि आपका निकाह भी मैंने पढ़ाया, अपने घर से रुखसत किया आपको जी। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि सारी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ, लेकिन अपने माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ। मोहब्बत तो सताती होगी। बिल्कुल, क्यों नहीं, हर रात को याद करके सोते हैं अपने माँ बाप को, लेकिन शायद उनका दिल आज भी मजबूत है इतना कि उनसे बात नहीं करते। अल्लाह पाक उनको भी तौफीक दे, बस यही दुआ करते हैं हर नमाज के बाद कि अल्लाह पाक उनके दिल को नरम करे, उन्हें भी तौफीक दे इस्लाम कबूल करने की। एक बहन बस कभी बात कर लेती है मुझसे, वो भी मुरव्वतन ही। मुझे पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको ज़िंदगी में इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत खुशियाँ अता फरमाई हैं। आज अगर वो भी आपकी ज़िंदगी में ऐड हो जाएं तो क्या महसूस करेंगे? ये तो फिर क्या बात, अल्लाह ताला का ये फिर अनएक्सप्लेनेबल है ये फिर। बट हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका दिल आपके लिए नरम करे। हाँ, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। चांद कुर्बानियों का सीज़न चल रहा है और चांद वो बच्ची है कि जो सारे ख़ानदान में कुर्बानी के मौके पर कहा करती थी कि अब्दुल वारिस ने आपको ईद का गोश्त भेजना है या देना है, या जहाँ कहीं से भी आपको कुर्बानी का गोश्त आए तो ख़बरदार अगर आपने कुर्बानी का गोश्त खाया। उसकी वजह ये है कि हमारे लिए मसीह अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, अपनी जान की कुर्बानी दी है, लिहाजा हम भेड़ बकरियों और मेंढों की कुर्बानी क्यों खाएं? हम नहीं मानते इस कुर्बानी को। तो तब तो ये क्रिश्चियन थी और अपनी जो है वो दावत व तबलीग करती थी। उस वक़्त भी ये यकीनन गोश्त से महरूम रही। और आज क्या हालात हैं? अब भी ईद पे गोश्त आता है आपको कि नहीं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी उस वक़्त ये गोश्त खाती नहीं थी और अब इसको कोई देता नहीं है, तो ये दोनों सूरतों में बेचारी महरूम है। ईद पे क्या एक्टिविटी होती है मामा? बकरा खरीद लिया? नहीं, अभी तो वो खरीदना है। अच्छा, खरीद लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, वो तो कुर्बानी पे प्लीज मुझे जरूर गोश्त भेजिएगा। अच्छा, ठीक है। और दूसरा ये है कि मेहंदी और जो तैयारी शारी होती है तो यू आर इनवाइटेड एट माय होम, तो प्लीज़ आप ज़रूर तशरीफ लाइएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हम सारे मिल के इकट्ठे ईद, यकीनन मुमकिन है कि बहन भाइयों की जो लगाई हुई मेहंदी होती है उसका रंग इतना पक्का ना हो जितना ईमान की मेहंदी का रंग पक्का है। आज अगर अल्लाह के लिए हम ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं चीज़ों को और सैक्रिफाई कर रहे हैं, तो इसका रंग जन्नत में पता चलेगा कि कितना गहरा रंग है। तो वो चांद पेरेंट्स मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते। कोशिश की मिलने की? हाँ जी, मैंने कई दफ़ा कोशिश की। इवन लास्ट टाइम मेरी पापा से मुलाकात भी हुई, बट उन्होंने इस चीज़ को नापसंद किया और सख्ती से मना किया कि बिल्कुल भी आप कोशिश ना करिएगा। तक बस मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरी बेटी हुरैन ज़ाहरा के सर पे पापा एक दफ़ा हाथ रख दें। उनकी नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन वो हुरैन के नाना वो तो हैं ही, और मेरी वो ख्वाहिश अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। बाय मिस्टेक ही उन्होंने रखा, उन्हें पता नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि एक बार मैंने इनके अब्बा जो कि मेरे बहनोई हैं उनको घर ले गया और इनको मैंने कॉल की कि आप भी घर आ जाए। वो बैठे हुए थे और मैंने जो हुरैन है इनकी बेटी साहबजादी, उनको उनकी गोद में बिठा दिया और कहने लगे कि ये कौन है, इसको नहीं मैं जानता। तो मैंने कहा ज़रा पहचाने। बहरहाल खून अपनी जो है वो तासीर और असर रखता है। थोड़ी ही देर में उनको रियलाइज़ हो गया कि ये चांद की बेटी है, और इतनी देर में मैंने चांद को भी इशारा किया कि चांद आ जाओ,
لیکن اس کا چہرہ دیکھتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ گھر سے روانہ ہو گئی. یہ بیچاری گھر میں بیٹھی رونا دھونا شروع کر دیا. بہرحال یہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. یہ شروع سے ہے اور اخیر تک چلے گی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فتح انہی کو نصیب کریں گے جو ایمان پہ ڈٹے رہیں گے, ایمان کے لیے لڑتے رہیں گے, اسلام کے اوپر جو ہے وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے. میں نے جس طرح کی عرض کی تھی کہ یہ دونوں بچیاں کالج یونیورسٹی میں انہوں نے اسلام قبول کیا. میرے ہی گھر میں پہلا قیام انہوں نے کیا. میرے ہی گھر سے ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا. میرے ہی گھر سے ان کے نکاح ہوئے اور میرے ہی گھر سے یہ رخصت ہوئیں. ایک جو بہت سملرٹی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح چاند کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کے پیرنٹ سے ملوانے کی میں نے کوشش کی, اب تک کر رہا ہوں, اسی طرح سے امامہ کے ساتھ بھی ہم نے یہ حرکت کی. امامہ کو آئیں ہمارے گھر شادی کے بعد, اور ان کے ہسبینڈ کو لیا, ان کے سسر بھی تھے, اپنی وائف کو لیا, میں خود, ہم گاڑی میں بیٹھ کے ان کے گھر چلے گئے. اور ان کے گھر جانے کے بعد کیا ہوا ذرا آپ بتائیے. جب ہم گھر گئے اس دن اسٹرائک بھی ہو رہی تھی ایکچولی, تو ہاں اسٹرائک ہوئی تھی. ہاں بہت مشکل سے پہلی بات تو ہم گھر پہنچے, لیکن جب گھر گئے, گھر کا دروازہ نوک کیا ماما, اور سب نے ونڈو سے دیکھا کہ پہلے تو پوچھا کہ کون آیا, تو پتہ چلا کہ میں, تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا. اور جب دروازہ کھولا میں نے اندر آنے کی کوشش کی اور دھکے دے کے باہر نکال دیا. میں یہلیہ بھی ساتھ تھی, ہم گاڑی میں بیٹھ کے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. اور بس یہ آزمائش ہے, یہ امتحان ہے, اور یقیناً جو اس امتحان میں جو ہے وہ, میں آپ یقین کیجئے کہ میری اہلیہ, مجھے اس دن پتہ چلا تھا کہ استقامت کیا ہوتی ہے. میری اہلیہ محترمہ نے جب اسلام قبول کیا تھا اور وہ کورٹ میں تھی, اور کورٹ میں انہوں نے جج سے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں کفر میں نہ واپس جانا چاہتی ہوں, نہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں, لہٰذا میں مسلمان ہوں. اب امت مسلمہ ہی میرے جو ہے وہ پیرنٹس ہیں, وہی میرے بہن بھائی ہیں, وہی میرے یعنی سب کچھ میرا وہی ہے, میں اب کفر میں نہیں جانا چاہتی. ان کی والدہ نے ان کے قدموں کو پکڑ کے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بیٹی اللہ کا واسطہ ہے واپس آ جاؤ. تو وہ خاموش ایمان کی تصویر بن کے ان کو دیکھتی رہی اور یہی کہتی رہی کہ اماں میں اب واپس نہیں لوٹ سکتی, میں جس کفر سے اعلان برات کر چکی ہوں, اسلام میں داخل ہو چکی ہوں. اور میں سوچ رہا تھا کہ یعنی یہ ہے استقامت. اس دن مجھے پتہ چلا کہ استقامت کا مطلب کیا ہے. اقبال اس کے حوالے سے کہتے ہیں ماما کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پھولوں کی سیج ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کریم کیک ہے کہ جس کو آسانی کے ساتھ کاٹ کے کھا لیا جائے گا. لیکن واللہ ہے آپ لوگوں کو اسی لیے جو ہے وہ ہم کبھی کبھار انوائٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ان بہن بھائیوں کو اس ایمان کی, اسلام کی تاثیر, اس کی اہمیت پتہ چل سکے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی ترین اثاثوں کو جو ہے وہ قربان کر کے اللہ کے لیے جو ہے وہ اسلام اور ایمان کو حاصل کیا. تو اس لیے آپ لوگوں کو ہم زحمت دیتے ہیں. ان کے ابا اور آپ لوگوں کو بھی کہتے ہوں کہ دیکھیں ہماری بیٹیاں پہلے کھلے بال تھے, فیشنیبل تھیں, یونیورسٹی, کالج, گیٹ ٹوگیدر, میوزک اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی آج ہماری جو ہے وہ سوسائٹی میں ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں, اور میرے سامنے بھی بات کرتے ہیں, اب دیکھیں اب انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ برقوں میں مائیاں لگتی ہیں, برقے ہیں, اور جو ہے وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا ہے یہ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی یہ ان کا اعتراض ٹھیک ہے؟ یہ جو چاند, کیا اس پہ آپ کہیں گی؟ انہوں نے جس طرح ہمیں دیکھا اس کے بعد وہ ہمیں جب اس گیٹ اپ میں دیکھتے ہیں تو وہ واقعی شوق فیل کرتے ہیں, بلکہ وہ کسی اور مسلم کو دیکھ کے اتنا فیل نہیں کرتے ہمارے. آپ ان کے بچے ہیں نا, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کا دم نہ گھٹ جائے کہیں. تو لیکن اب یقین جانے میں نے خود کو پرسنلی یہ فیل کیا کہ عبایا میں, چادر میں, بڑے دوپٹوں میں خود کو سیکیور فیل کرتے ہیں بری نظروں سے, اور دوسروں کو اپنا آپ شو کروانے میں وہ سکون نہیں ہے. وہ بلکہ آپ کو خود آپ کا اپنا دل بھی جانتا ہے کہ میں نے کیل کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے.
لیکن جب آپ اپنے آپ کو عبایا چادر اور اس طرح کی کیفیت میں لے کے جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ میں ایک عزت دار خاتون محسوس کرتے ہیں, بلکہ فخر ہوتا ہے کہ میں ان عورتوں سے بہتر ہوں جو دوپٹہ گلے میں پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں. بلکہ کوئی مرد میری طرف جب دیکھتا ہے نا تو وہ تھوڑی ہیزیٹیشن کے ساتھ دیکھتا ہے, نظر جھکا کے دیکھتا ہے, اور دوبارہ دیکھنے سے پہلے وہ سوچتا ضرور ہے کہ عبایا والی عورت ہے, عزت دار گھرانے سے. مطلب میرا گیٹ اپ اگلے بندے کو, اگلے انسان کو یہ بتاتا ہے کہ میسج دے رہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں, یہ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ. اور اللہ والوں کے گھر میں جھانکنے سے پہلے ایک دفعہ سوچنا پڑتا ہے انہیں. بالکل صحیح بات ہے. امامہ آپ تو میں نے یعنی کالج لائف میں تھیں آپ تو بالکل یہ کیسا یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً سارا گیٹ اپ تبدیل کرنا یعنی مشکل ہوئی؟ بالکل, جب اسلام قبول کیا تھا گھر میں ہی مشکل سٹارٹ ہوگی, کیونکہ کبھی دوپٹہ نہیں لیا تھا سر پہ نہ ہی, اور جب چادر لی پہلی دفعہ, اور ایک بہت بڑی بات کہ آج کل ماڈرنٹی جو ہے پلکنگ کروانا اور یہ ساری چیزیں, یہ چیز چھوڑ دی. تو ایک فنکشن تھا کوئی, ماما نے مجھے بولا کہ کیوں نہیں کروا رہی تم, مجھے فورسفلی, میں نے بس تب ایک دفعہ کروائی, فورسفلی مجھے لے کے چلے گی باہر. لیکن اس وقت تک آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ جی بالکل. تو میں نے وہیں سے ہی جب مجھے اس بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا, میں نے چیزیں چھوڑنی اسٹارٹ کر دی تھی. جو اللہ پاک کا حکم ہے اس پہ کوشش کی کہ میں عمل کر سکوں. آج سوسائٹی پردے پہ کرٹیسائز کرتی ہے, نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلمان بھی کچھ کہتے ہیں کہ جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے. بالکل, لیکن دل کے تو پہلے ہی بہت سے پردے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ دل تو بیچارہ پہلے 3-4 پردوں میں ہے. لباس کا پردہ ہے, گوشت کا, سکن کا, ہڈیوں کا, وہ تو پہلے کافی زیادہ پردوں میں ہے. بالکل, یہ پردے کا میسج ہی تو ہے جو انسان سمجھ نہیں پاتے. جس دل کا وہ کہتا ہے وہ تو خود کئی پردوں میں بیٹھا ہوا ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارا دل زیادہ صاف ہے یا ان نبی کی ان بیٹیوں کا, ان مومنہ عورتوں کا جو پہلے دور میں تھی, جو میرے نبی کے دور میں تھی, ان کا دل, ہمارا دل ان سے زیادہ صاف تو نہیں ہے. اگر ان کے لیے حکم ہے تو پھر ہم کیا چاہیے؟ ہاں, ہمارے لیے پھر ہمارے لیے تو زیادہ سختی ہے نا. امہات المومنین کیا کرتی تھی پردہ, ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم, ہاں بالکل, اگر اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, یعنی آپ فرض کر لیں کہ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور بیٹیاں کیا کرتی تھی تو ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. اللہ پاک کا حکم ہے جب تو کوئی لاجک اور کوئی, بالکل, اور سچی بات ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر ہمیں کوئی لاجک تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز فرض ہے, اصل میں اللہ پاک نے جو کہہ دیا ہے وہ چیز فرض ہے ہمارے اوپر. بالکل, جس سے منع کر دیا اس سے منع ہونا ہمارے لیے جو ہے وہ لازم ہے, اور جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا وہ کرنا ہمارے لیے لازم ہے. بالکل صحیح بات ہے. مسلم معاشرے نے کیسا رسپانس دیا اسلام قبول کرنے کے بعد؟ مجھے تو بہت اچھا رسپانس ملا الحمدللہ. مجھے تو اپنے بھائیوں کی طرح, بیٹوں کی طرح الحمدللہ بہت شفقت, محبت, پیار مجھے تو بہت اچھا ملا. بینگ اے وومن کیسا رسپانس رہا؟ بہت ہی پیار, جہاں کہیں بھی گئے سب نے بہت ہی پیار دیا ماشاءاللہ. اللہ پاک سب کو اجر دے. سب نے بہت مدد بھی کی, اور جذباتی لحاظ سے اور ہر طرح کی. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ امامہ کو عید دینے کے لیے جانا. انہوں نے کہا کہ امامہ کو عید دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ امامہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین اتنے اچھے دیے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ اس سے جو ہے محبت کرتے ہیں. تو آپ اگر دیں گے تو آپ کی عید اس کو پھیکی لگے گی, جبکہ اس کے والدین کی طرف سے جو اس کو رسپانس مل رہا ہے, اس کے سسرال کی طرف سے, اس کے ہسبینڈ کی طرف سے جتنا اس کو پیار ملتا ہے, آپ کی عید اس کے لیے جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. الحمدللہ یہ اس نے مجھے بڑی خوشی کے ساتھ یہ بتایا. تو اوور آل سوسائٹی سے آپ کو جو ہے وہ بہت اچھا رسپانس. جی, آج بھی کہیں بھی چلے جاؤں سب بہت ہی پیار سے ملتے ہیں. بلکہ مجھے اس بات پہ شرم بھی آتی کہ لوگ اتنا پیار کیسے مجھ سے کر سکتے ہیں, اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں, کیسے ہاں کر سکتے ہیں. یہ ایک خوشبو ہے. جی, ایمان جس سینے میں ہوتا ہے اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے, اور لوگ اسے دیکھنا بھی چاہتے ہیں, لوگ اسے محسوس بھی کرنا چاہتے ہیں, لوگ ان سے ملنا بھی چاہتے ہیں. چاند, اوور آل آپ کا کیسا رسپانس رہا سوسائٹی پوائنٹ آف ویو سے؟ الحمدللہ آپ دونوں کی طرح میرا ایکسپیرینس بھی بہت اچھا رہا. بلکہ میرے سسرال سے مجھے بہت پیار ملا اس معاملے میں. وہ بھی بہت اچھے لوگ تھے, انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا الحمدللہ. اور باقی آپ واقعی یہ سچ کہہ رہی ہیں. ریسنٹلی میں استاذہ جی کے ایک پروگرام میں گئی, استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ جو ہیں, ان کے ایک پروگرام میں گئی. تو وہاں کچھ میرے پاس لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں, کافی بڑی گیدرنگ تھی. تو ایک ٹیچر اسپیشل مجھ سے ملنے آئی, رحیلہ, مس رحیلہ ہیں, وہ مجھ سے ملنے آئی. تو انہوں نے فرام کراچی, ہاں جی فرام کراچی, شی سیڈ کہ آپ نے اسلام قبول کیا. ان کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ آس پاس کی ساری گیدرنگ جو میری طرف متوجہ ہوئی, مجھے ایسا لگ رہا تھا لائک آئی ایم اے کوئین.
کہ میں ایک کوئین ہوں اور جس کو سارے اٹینشن دے اور رہے آپ ہیں. اسلام کی کوئین ہے. الحمدللہ. اور سب کا رسپانس اتنا اچھا تھا, سب نے باقاعدہ میرا فون نمبر لیا, اور مطلب الحمدللہ اللہ پاک آپ کو پھر عزت پہ عزت دیتے جاتے ہیں. بے شک اپنی فیملی کی طرف سے تھوڑی رسوائی اٹھانی پڑی جب اسلام قبول کیا, لیکن اس کے بعد الحمدللہ جب اسلام میں آئی تو ہر ایک کی طرف سے پیار محبت, کیونکہ یہ میرے اللہ نے ان کے دلوں کو نرم کیا تھا ہمارے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جتنا قرآن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا, کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک صالح عمل کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہ وہی محبت ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے جو ہے وہ پیدا کر رکھی ہے. پیرنٹس کے لیے کوئی پیغام چھوڑنا چاہیں گے آپ؟ بالکل, میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں بہت مس کرتی ہوں, اور ابو بکر بھی بہت مس کرتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ ماما ضرور ابو بکر کو گود میں اٹھائیں, انہیں پکڑیں, ان سے بھی ویسے پیار کریں جیسے زائنہ اور ذہان سے کرتے ہیں. یہ خواہش ہے جو دل میں بہت دیر سے ہے. بابا کے سے بھی چاہتی ہوں کہ بابا پیار کریں, ایک دفعہ ابو بکر کے سر پہ بھی ہاتھ رکھے جیسے زائنہ اور ذہان کے ساتھ کھیلتے ہیں, اس کے ساتھ بھی کھیلیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا بیٹا ضرور ان کو لے آئے گا پاس, مجھے اس بات پہ یقین ہے. آنٹی جان, انکل جان, اگر آپ ماما کا یہ پیغام سن رہے ہیں تو پلیز آپ ان کے سر پہ دست شفقت رکھیے. یہ پہلے بھی آپ کی بیٹی تھی, یہ آج بھی آپ کی بیٹی ہے, اور یہ تا قیامت آپ کی ہی بیٹی رہے گی. چاند, عید کا موقع ہے اور یقیناً ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار آ جا رہے ہیں, گوشت کی تقسیم ہوگی, بہنیں بھائیوں کے پاس, بھائی بہنوں کے پاس, والدین بچوں کے لیے عید وغیرہ اور گفٹ وغیرہ پرچیز کر رہے ہیں. اس موقع پہ پیرنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ وائس مامو, دس میسیج از ناٹ اونلی فار مائی پیرنٹس بٹ آل دوز پیرنٹس جن کی بیٹیوں نے اسلام قبول کیا. ان تمام ماں باپ کے لیے یہ میرا پیغام ہے جن کی بچیوں نے اسلام قبول کیا, کہ ان کی بیٹیاں ہر عید پہ, ہر خوشی کے موقع پہ ان کی راہ دیکھتی ہیں کہ کب ہمارے پیرنٹس ہمارے گھر آئیں گے. جب ہر گھر میں قربانی ہو رہی ہے تو آپ کی بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں کہ آپ کب قربانی کریں گے اپنی نفرتوں کی, آپ لوگ کب قربانی کریں گے ہمارے ساتھ ان گلے شکووں کی. لیکن یقین جانیں وہ ایک رب ہی جس کو ہم نے ایک مانا ہے آپ کے دلوں کو نرم کرے گا, اور یقیناً ایک دن آپ کی نفرتوں کی قربانی ہو جائے گی جس طرح اس عید پہ ہر گھر میں قربانی ہو رہی ہے. اور مجھے انتظار رہے گا کہ کب آپ ہمارے گھر آئیں گے. آپ سب پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو معاف کریں اور ان کے گھروں میں جائیں, کیونکہ اس خوشی کے موقع پہ آپ کی بیٹیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی, آپ نے دیکھا کہ ان دونوں بہنوں نے کس طرح سے بتایا کہ ہم نے اسلام تک کیسا آئے, کیسا رہا اسلام تک آنے کا سفر, کیسے انہوں نے عیسائیت کو چھوڑا اور کن کن پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا. آپ نے ان کی مجبانی سنا. تو میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بہنوں کو دین اسلام پر ہمیشہ قائم رکھے, ان کے اسلام قبول کرنے کو قبول اور منظور فرمائے. اور دوستوں آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں تو پلیز کمنٹ کریں اور بتائیں. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کی گزارش.